أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إني جاعل في الأرض خليفة صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله الأمين الكريم ونحن الظالمين والشاكرين والشاكرين والحمد لله. ایک ہی بار مگر ایمانداری سے درود شریف پڑھ لیجیے. کانفرنس کب سے چل رہی ہے اور 6 بجے سے میں بیٹھا دیکھ رہا اور جب سنیت کا شعر خدا کی نسل پاک سے کہا جا رہا تو لگ رہا تھا کہ مشہد کی امامت مشہدی لے کے کھڑا ہو گیا. علامہ سید عرفان مشہدی صاحب بول رہے تھے, سنیت کے رنگ میں آپ کو رنگ رہے تھے اور میں اپنا وقت انہیں دھیرے دھیرے دیے جا رہا تھا. جب دونوں کی ڈیوٹی ایک ہے تو ڈیوٹی ہی ہے. بہت زیادہ خوبصورت ہوتا تو میں آپ سے کہتا کھینچتے جاؤ, مجھے یہ تھوڑا نارمل چاہیے. حضرات اب شارٹیسٹ پاسبل وے سے لے کر اور کہاں تک اصل کا وقت اب میں بھی کر رہے ہیں تو تاج العلماء ایک نہیں دو نہیں ہوتا میں جب ایک ملیک الرحمان بن کے چمک رہا ہے, ایک حسین الدین بن کے چمک رہا ہے. یہاں ہم لوگ حسین الدنیا کے لیے نہیں, حسین الدین کے لیے اللہ اتنی جائز میں زمین پر آ کر اپنا خلیفہ اپنا نائب بنا دیا, اتنی ڈائریکٹ میں بنا دیا. سب کو مان لینا چاہیے. جب کریٹر کہہ رہا ہے تو کریٹڈ کو مان لینا چاہیے, جب سسٹینر کہہ رہا ہے تو سسٹین کو مان لینا چاہیے, ہے نا. یہ کھڑا ہو گیا نو نہیں کیوں میں اسے بیٹھے رہوں, آئی ایم بیٹھے رہے آدم. چلا گیا یہ بتانے میں آگ سے بناؤں یہ مٹی سے. یہ سب باتیں پرانی ہیں, تفصیل میں جانے کا موقع نہیں. اس کو نہ للملائکۃ یسجدون لآدم فسجدوا الا ابلیس. اللہ نے حکم دیا تھا pay respect to my prophet آدم. سب فرشتوں نے تعظیم کی, فسجدوا سب نے تعظیم سجدہ کیا الا ابلیس, شیطان نے نہیں. میں سے 2 اسکول بن گئے, ایک فرشتوں کا اسکول, ہاؤس آف اسکول آف اینجلز, ایک شیطان کا اسکول. نبی کی تعظیم کرنے کا سبق فرشتوں کے اسکول میں اور انکار کا زور شیطان کے اسکول میں. اور یہ اسکول کب بنا؟ جب زمین پہ ملک نہیں بنے تھے. لہذا اس اسکول سے کسی ملک کا کوئی لینا دینا نہیں. اب 2 ہی ہاؤس آف اسکول ہیں دنیا میں, 2 ہی طاقت کام کر رہی ہے, ایک رحمانی فورس ہے, ایک سیکنڈری فورس. شیطان سے بچنا ہے کہ نہیں؟ بالکل کامن کوسچن. اٹ از ناٹ ڈسپیوٹڈ. شیطان سے بچنا ہے. ہمیں پہچانو گے نہیں تو بچو گے کیسے؟ You must identify to protect your character from them. پہچانو گے نہیں تو بچو گے کیسے؟ یہ بچے جو ہے پیشاب پیخانے سے نہیں بچتے. سال بھر کا بچہ, 2 سال کا بچہ پیشاب پیخانے سے نہیں بچتا. جب پہچان جاتا ہے تو ایسا بچتا ہے کہ نماز کے گھر رہتا ہے. پہچاننا ضروری ہے. میں اسی لیے شیطان کے بارے میں بول رہا ہوں تاکہ زمین والوں کو وجہ کیا ہے کہ شیطان اللہ کے فضل سے یہ ہماری جان جلا کے نہیں کرنی. آدم کی اولاد نہیں ہے.
جنات ہے، اور شیطان کو برا کہنے سے کسی کو برا نہیں لینا چاہیے۔ اگر آپ شیطان نہیں کہا وہ برا نہیں لگ رہا، برا لگا ہم پہچان گئے۔ اس میں دو کوالٹی ہے، پہچان شیطان میں دو کوالٹی ہے۔ جب اسے کہا اللہ نے عبادت کرو، بی ورسی پر، اب یہ تو ایسا عبادت والا بنا، اللہ نے اسے کہا عبادت کرو تو عبادت کرو، عبادت عبادت کرو، عبادت، سجدے پہ سجدہ، سجدے پہ سجدہ، ذکر پر ذکر، ذکر پر ذکر، تسبیح 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 تسبیح، حمد پہ حمد، حمد پہ حمد، تسبیح پہ تسبیح۔ 6 کروڑ برس، 60 million years he devoted his best life in the worship of Allah. 60 million years اللہ نے کہا عبادت کرو، 6 کروڑ برس کیا۔ اللہ نے کہا نبی کی تعظیم کرو، 1 سیکنڈ نہیں کیا۔ ہم پہچانیں گے، ہم پہچان گے۔ عبادت کا ہو تو کرے گا، نبی کی تعظیم ہو تو نہیں کرے گا۔ اور میری پہچان اس کے امیدوں کی ہے، اس کے فالوور بھی ایسے ہی ہے۔ عبادت کا ہو تو کریں گے، تعظیم ہو تو نہیں کریں گے۔ عبادت کے لیے شہر شہر، نگر نگر، گاؤں گاؤں، گھر گھر، موچی میں ڈور ڈور جانے کو تیار ہے۔ حج کہو تو حج کریں گے، زکات کہو تو دیں گے، اور روزہ کہو تو رکھیں گے، اور نماز کہو تو پڑھیں گے، اور کرنا کہو تو سب پڑھیں گے۔ لیکن جب نبی کی تعظیم کی بات کرو تو نہ بولتے، یعنی جتنے پہ وہ تیار تھا اتنے پہ یہ بھی تیار ہے، اور جہاں اس کا انکار ہے وہی انکار ہے، تو جو اس کا رزلٹ ہے وہی۔ آدم علیہ السلام اسلام کے چمکتے ہوئے ستارے کا نام، روشنی پھیلتی گئی، سیکنڈری فورسز کو تکلیف ہوتی گئی، تیزی سے چلوں گا۔ جیسے ہی موسیٰ کلیم اللہ کہ کلام کی بلندی، کلام کی اثرات، کلام کا معجزہ ہیومن سوسائٹی کے سامنے آیا، سائیکلنگ فورسز میں بے چینی پیدا ہو گئی۔ فرعون آیا، فرعونیت کیا، بڑا نازک پیریڈ تھا وہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، او مائی کمیونٹی اسرائیلیوں، میں ماؤنٹین پہ جا رہا ہوں فار 40 days، 40 دن کے لیے اوپر جا رہا ہوں، تنہائی چاہیے، تھوڑا سا خلوت میں کچھ 40 دن کے لیے میں تم سے الگ ہو رہا ہوں۔ 40 دن موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے الگ ہو کر پہاڑ کے آئے تو دیکھا ان کی قوم بچڑے کی پوجا کر رہی، گمراہ ہو گئی۔ بس یہی توجہ چاہوں، سنی مسلمانوں اپنی قسمت کا ناش کرو، میرا قوم اور کی امت شکر الہی بجا لاؤ۔ قوم بنی اسرائیل کا عظیم ترین نبی اپنی قوم سے، اپنی امت سے صرف 40 دن دور رہا، پوری قوم گمراہ ہو گئی۔ نبی کی صحبت کی محرومیت، نبی کو نہ دیکھ پانا، دیدار نبی نہ ہونا، 40 دن میں، صرف 40 دن میں گمراہ ہو گئے۔ لیکن اے امت رسول اپنی قسمت پہ ناز کر، تو 1400 برس سے نہیں دیکھ رہا ہے مگر گمراہ نہیں ہوا۔ یہی پر ایک بات اور ذہن میں آ رہی ہے، یہ ہوا کیا؟ جیسے ہی سیکولر فورسز کو پتا چلا کہ نبی 40 دن کے لیے نظروں سے دور ہے، تو 40 دن کو انہوں نے غنیمت سمجھا اور بہکانے کے لیے چیول میں سمجھا۔
تو پھر اسی بچڑے میں اپنی کرتوت شامل کر کے گمراہ کرنے کی کوشش کی تو شیطانوں نے سمجھ لیا کسی کو گمراہ کرنا ہو تو 40 دن کے لیے اپنے پاس رکھ لو. کسی کو برا مت کہو، نہ یورپ نہ امریکہ نہ ایشیا نہ افریقہ. صرف 2 ہی اسکول ہیں، 2 ہی پاور ہے. ایک اللہ والوں کا پاور، ایک سیکرٹ فورسز. اسی سیکرٹ فورسز کو ابراہیم کے زمانے میں نمرود کہا گیا. اسی سیکرٹ فورسز کو میرے نبی کے زمانے میں ابو جہل ابو لہب کہا گیا. صدیق اکبر کے زمانے میں سیکرٹ فورسز کو ملکین زکات کہا گیا. یہ سیکرٹ فورسز اسلام کے امن کو، اسلام کے پیس کو، اسلام کے آفاقی پیغام کو، اسلام کی امن پسندی کو، اسلام میں نور توحید کو یہ برداشت نہیں کر سکے. جن کا مذہب برباد ہو چکا ہو وہ کامیاب مذہب نہیں دیکھ سکتے. جو جھوپڑوں میں رہتے ہو وہ محل کی زینت نہیں دیکھ سکتے. جو کثرت میں گم ہو گئے ہو وہ حجت کا نور نہیں دیکھ سکتے. جو ضرارت میں دبے ہو وہ صداقت کیا جانے. جو بزدلی کے شکار ہے وہ عدالت کیا جانے. ارے جو مر مر کے جی رہے ہیں وہ سخاوت کیا جانے. سیکرٹ فورسز نہ نبی کو برداشت کر سکی، نہ اسلام کو برداشت کر سکی، نہ صحابہ کرام کو برداشت کر سکی. آپ دیکھ رہے ہیں آج بھی یہ ساری طاقتیں ہمارے اندر گھس نہ جانے کیسے کیسے ہمیں گمراہ کرنے کے لیے سیکرٹ فورسز نے ہم کیا. آپ دیکھ رہے ہیں ابھی نبی کریم یہاں پہنچی، ان کا زکات کا فیصلہ سامنے آیا. دیکھا کہ صدیق اکبر کامیابی کے ساتھ گزرتے جا رہے ہیں تو عثمان غنی کو ظلمن کو فرن شہید کر دیا گیا. سیکرٹ فورسز نے علی مرتضیٰ کی زندگی پر اسے حیات کو تنگ کر دیا. سیکرٹ فورسز نے یزید کو سامنے کھڑے ہو کر کے امام حسین کو للکارا. میرے رب کا یہ کرم ہے کہ اگر شیطان اپنی مکاریوں سے ہمیں ڈسٹرب کرتا ہے تو رب کا کرم بھی ہمیں بچانے کے لیے روحانی فورسز بھی بھیجتا. روحانی فورسز بھی ہمارے ساتھ ہیں. اسی لیے جب نمرود نے چاہا کہ ہم بدل دیں، ابراہیم نے بچایا. جب منکرین نے زکات نے بدلنا چاہا، صدیق اکبر نے بچایا. جب بروانیوں نے کہا بدلنا چاہا، عثمان غنی نے شہادت کا جام کی کر بچایا. خارجیت سے بچانے کے لیے مولا کا چہرہ سامنے آیا. یزیدیت سے محفوظ رکھنے کے لیے حسین ابن علی سامنے آ جاتے ہیں. اور جناب مرتضیٰ سے بچانے کے لیے ہمارے متکلمین سامنے آتے ہیں. اور مامون کی شرنگیزیوں سے بچانے کے لیے امام احمد بن حنبل آتے ہیں. سیکرٹ فورسز چلتے رہے. ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش جسے آج آپ کہہ رہے ہیں یہ بڑے صغیر ہند و پاک، اس کے اندر اس وقت تحریکیں چلنے لگی جب اسلامی طاقت سمٹ رہی تھی، جب مغلیہ دور ختم ہو رہا تھا، جب مغلیہ دور کا آخری چراغ بہادر شاہ ظفر کے دور میں آیا. نتیجہ یہ ہوا کہ پھر سیکرٹ فورسز نے مولویوں کو خریدنا شروع کیا. جو کبھی کتاب التوحید میں چھپا تھا اسے تحریک الایمان میں چھاپا گیا. جو گندگی عرب کے نجد میں تھی وہ دلی کی شاہراہوں پہ لائی گئی. نتیجہ کی پورا ہندوستان گرم ہو گیا. ہر طرف سے حملے ہونے لگے اور سارے سنی مسلمان ڈرنے لگے. میرے دوستو، کوئی پیغمبر کے علم و غیب کو جانوروں پاگلوں کے علوم سے تشبیہ دے رہا ہے.
دماغ لگا رہا ہے کہ تحفظ کی مجھے لفظیت سے ہم بچ چکے، مگر اس نئے فطرے سے کیسے بچے؟ کوئی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی غلام احمد ہوتے ہوئے بھی غلام پر نہیں چلتے رہے اور ہمارے اوپر حملے ہوتے رہے۔ مسلمان کا کلیجہ چھلنی ہونے لگا، مسلمان کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگا۔ گالی دے دیتے تو ہم آقا مولا کی عزت، مدینے والے کی عزت، اسے کبھی برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ بے چینی بھر گئی، مایوسی کا اندھیرا آ گیا، آخر شیطانوں کی طاقت سے کیسے ٹکرایا جائے؟ ایک دم سے مدینے والے کر رہے ہیں کرم، رب کی مہربانی، زبان عام سے بولی، ایک دنیا کے سنیوں دھوراؤ نہیں، انسائیے میں تمہیں احمد رضا دے رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ مولا in your heart, no Haji can enter in your heart. If Hazrat Imam Hussain in your heart, no any Yazid can enter in your heart. You know, if Siddiq Akbar in your heart, no any Tafsiri can enter in your heart. Okay? یہ بولتے نہیں واٹر پروف، یہ گھڑی واٹر پروف، یہ بریک پروف، یہ ساؤنڈ پروف، مگر اعلیٰ حضرت عجیب البرکت امام عشق و محبت مجدد دین و ملت، ہم سب سنیوں کے امام، دین کی پہچان، سنیت کی شان، صاحب عرفان، مقدم قرآن، احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان، یہ جس دل میں کسی قسم کی بدعقیدگی اگر جاری ہے، every kind of بدعقیدگی، یاد رکھنا تم ہوگے تبدیلی بنو گے، نہ مولا علی کو حضرت ابوبکر صدیق سے بڑا بتاؤ گے، اور اگر بتایا تم سمجھ گئے اللہ حضرت پہلے گئے ہیں کہ بعد گئے ہیں، جس دل میں اسی لیے کچھ بریک پروف، واٹر پروف، اعلیٰ حضرت اور اگر بتایا تم یہ تو ہمارے سنی کا درد کا حضرت کا نام پوسٹر میں لکھا گیا وہ، اسی لیے صرف رہنے تو احمد رضا کو، کیونکہ اگر باہر رکھو گے تو احمد رضا، احمد رضا باہر رکھو گے احمد رضا، دل میں رکھ کے دیکھ احمد کی رضا، احمد کی رضا بن کر، اس لیے میں کہتا ہوں کہ احمد رضا سے ڈرنا کسی بریلی کے باشندہ نہیں ہے، احمد رضا کو بریلی کا باشندہ مت سمجھنا، انہیں صرف ہندوستان کا شہری مت سمجھنا، وہ کسی بھارتی کا نام نہیں، احمد رضا کسی شمالی جنوبی کا نام نہیں، احمد رضا کسی ایشیائی اور ہندی کا نام نہیں، احمد رضا غوث اعظم کی کرامت ہے، احمد رضا خلیل نواز کی عنایت ہے، احمد رضا رسول پاک کے بے شمار معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ جب کبھی مدینی میں زکات سے تم رہو گے صرف نظر آئیں گے، جب وقت کے جزیدیوں کو پیغیر پر کے جلوے نقاب کرو گے امام حسین کی کرامت تیرے ساتھ کھڑی ہوگی، لیکن جب کبھی دشمن نبی مخالف ولی دشمن غاصب اور غاصب ہمیشہ کی جب ٹکراؤ گے تو تجھے امام رضا کے قلم کا زور معلوم ہوگا کہ فکر کی نورانیت کا دشمن، جب احمد رضا کسی آدمی کے عشق کے نظریہ کا نام ہے، فکر کے سرمایہ کا نام ہے، سنیت کی پہچان کا نام ہے، دامت کا نام ہے، حقانیت کی، جب دنیا میں ایک جملہ دے رہا ہوں اس وقت اگر سمجھ گئے تناب نہیں، کب تک
کب تک احمد رضا، کب تک داتا کا دشمن، خواجہ کا دشمن اسے تجھے ٹکراؤ گے تو تجھے امام احمد رضا کے قلم کا زور معلوم ہوگا، کہ فکر کی نورانیت معلوم ہوگی۔ احمد رضا کسی آدمی کا نام نہیں، ایک عشق کے نظریہ کا نام ہے، فکر کے سرمایہ کا نام ہے، سنیت کی پہچان، حقانیت کی علامت کا نام ہے۔ جب دنیا میں ایک جملہ دے رہا ہوں، کب تک احمد رضا، کب تک جس اندھیرے میں، جس سناٹے میں، جس ویرانے میں، جس مخلوق الحالی میں اگر کسی نوجوان سنی کے بچے نے بدعقیدہ نزدیکیت اور سلفیت کے چہرے پہ تماچا مارا، اس تماچے کی گونج کا نام ہے امام احمد رضا کی پشت پر اولیاء اللہ کا ہاتھ ہے، صحابہ کا ساتھ ہے، اسی لیے اتنی اونچی بات ہے۔ احمد رضا تمام اولیاء کی رضا، ارے وہ کبھی ہو کہ جنید بغدادی ہو، کہ ابو بکر شبلی ہو، کہ غوث جیلانی ہو، کہ خواجہ اجمیری ہو، کہ داتا لاہوری ہو، کہ قطب الاقطاب ہو، گنج چکر ہو، جو سب کی زبان بن گیا ہے، جو سب کا ترجمہ امام احمد رضا کہتے ہیں۔ امام احمد رضا بکاؤ مال کا نام نہیں، بازار مصطفیٰ میں بکی ہوئی امانت کا نام ہے۔ ارے نقش کے بازار میں بکنا اور ہے، مدینے کے بازار میں بکنا اور ہے۔ امام احمد رضا کہا تو یہ کہا، میرے امام کو ناز اس پر نہیں ہے، اتنے کے بعد کہ وہ ہزاروں کتابوں کا مصنف ہے، میرے امام کو اس پر ناز نہیں ہے کہ ترجمے میں اس نے نورانی الہی بیان کیا، اسے ناز کہ وہ امامت کی منزل میں فائز ہے، اسے ناز اس پر نہیں ہے، اسے اس پر نہیں ہے، ناز اس پر نہیں ہے کہ 50 علوم پر اسے مہارت ہے، اسے اس بات پہ ناز نہیں ہے کہ وہ علم کا سمندر ہے، اسے ناز اس بات پر نہیں ہے کہ عشق کا قلندر ہے، ناز ہے تو اس بات پر کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بھالے میری سرکاروں کے، بول بھالے میری سرکاروں کے، واہ ہوگا واہ۔ جو کچھ میں نے چھوڑا ہے وہ سنیچر کو چھیڑوں گا بلیک ورک میں، تاکہ وہاں جتنے بلیک ہیں معلوم ہو جائے۔ آپ تمام صفحے بنائے، نماز اثر کی اذان ہوگی اور اس کے بعد نماز اور